اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابرار حسین ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈی این اے ٹیسٹ پہ۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے کہ کون سے معاملات ہیں جن میں ڈی این اے ٹیسٹ بغیر اجازت ہو سکتا ہے، اور کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں بندے کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ہم نے ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ڈسکس کیا تھا، لیکن اب یہ ریسنٹلی 5 اپریل 2023 کو یہ ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب اور جمال مندوخیل صاحب جسٹس صاحب شامل تھے، اور اس میں یہ ایک سول پٹیشن تھی 2414 نمبر کی، اور 2015 کا یہ کیس تھا، سول پٹیشن نمبر 2414۔ یہ رپورٹ ہوئی ہے ججمنٹ، اور اس میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ایک معاملہ تھا وراثت کا۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے وارثان کے تعین کا معاملہ تھا کہ کون سے لوگ اس کی وارث ہیں اس کی جائیداد کے۔ تو اس حوالے سے سول عدالت میں، لاہور کی ایک سول عدالت میں ایک مقدمہ میں یہ اپلیکیشن دی گئی کہ وارثان کا تعین کرنا ہے، ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی اولاد کا اس کا بطور وارث تعین کرنا ہے، تو اس حوالے سے اپلیکیشن گزاری گئی کہ اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ڈی این اے ٹیسٹ کا یہ معاملہ سول عدالت سے شروع ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچا، تو سپریم کورٹ کے دونوں جسٹس صاحبان نے پھر اس پہ اپنا فیصلہ دیا اور کہا کہ بغیر اجازت جو ہے ڈی این اے کرانا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور سپریم کورٹ نے جائیداد کے لیے ولدیت کا تنازع حل کرنے کے لیے ڈی این اے کرانے کا مقدمے کا فیصلہ اپنا اس میں سنایا، اور کہا کہ ڈی این اے کرانے کی درخواست جو ہے وہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ حالات و واقعات اور مزید تفصیلات جو ہیں وہ فیصلہ کی کچھ اس طرح سے تھی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ جو جاری کیا، یہ 7 صفحات پہ مشتمل فیصلہ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بغیر اجازت ڈی این اے جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یعنی کہ جو انسان کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں، جو آئین کے تحت ایک انسان کو ایک بنیادی حقوق جو بیسک رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی خلاف ورزی ہے اگر کسی شخص کا جو ہے بغیر اجازت ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے۔ تو مرضی کے بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کرانا شخصی آزادی اور نجی زندگی کے بھی خلاف ہے، اور کسی شہری کی مرضی کے بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کرانا آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں، کہ یہ آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے اگر کسی شخص کا بغیر اجازت آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو فیصلے میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پرائیویسی یا نجی زندگی کا تعلق انسان کے ایسے حق سے ہوتا ہے جو حق زندگی کا ہوتا ہے، یعنی انسان کا ایک رائٹ آف لائف جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے، اور زندگی سے ہی متعلق یہ حق ہے اس کی پرائیویسی اور نجی زندگی کا، اور نجی زندگی کا حق بھی بنیادی طور پہ زندگی کا ہی حق اسی سے منسلک ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو مرضی کے بغیر ڈی این اے جو ہے نجی زندگی میں مداخلت ہے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مرضی کے بغیر ڈی این اے کا حکم دینا نجی زندگی میں مداخلت کے برابر ہے، اور یہ بھی کہا کہ صرف فوجداری قوانین جو ہے نا ان میں بعض شکیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ بغیر اجازت کے بھی کرایا جا سکتا ہے، اور فرض کریں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اس میں اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ ریپ کا جو ہے وہ الزام ہے اور ایف آئی آر ہے، مقدمہ ہو جاتا ہے، تو اس کا پوٹینسی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، یعنی کہ کیا وہ سیکس کے قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں، تو وہ چاہے وہ بندہ اجازت ملزم دے یا نہ دے، اس کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پولیس انویسٹیگیشن کے لیے اس کا پوٹینسی ٹیسٹ کروا لیتی ہے۔ تو بعض دفعہ اسی طرح سے کچھ فوجداری مقدمات جو ہیں جن میں جرائم ہوئے ہوتے ہیں، ان جرائم کے تعین کے لیے ملزمان کا جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بغیر اجازت کے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ سول معاملات میں جو ہے بغیر اجازت کے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور بالکل مرضی کے بغیر ڈی این اے کی کوئی اجازت نہیں ہے سول قانون میں، یہ عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے۔ اور اس میں مزید کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کسی شخص سے متعلق کیونکہ ایک وسیع تر جو ہے وہ ان کی معلومات
اس شخص کی معلومات کا ایک خزانہ ہوتا ہے وسیع تر، اور اگر کسی شخص کی ولدیت جو ہے وہ کسی دیگر طرح سے ڈاکومنٹری ایویڈنس یا زبانی ایویڈنس، زبانی گواہان کی شہادت کے ذریعے یا دستاویزی شہادت کے ذریعے دوسری طرح سے ثابت ہو رہی ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جائیداد کی جو وراثت کا تعین کرنا تھا، یہ سول کیس میں کیس دائر ہوا تھا سول عدالت میں لاہور کی، اور یہ چلتا ہوا معاملہ جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی اپلیکیشن گزاری گئی، اور پھر یہ ہوتی سپریم کورٹ تک آئی، تو سپریم کورٹ نے 5 اپریل کو، یعنی کہ یہ آج سے چند دن پہلے یہ فیصلہ اپنا جاری کیا اور اسے اپروو کیا رپورٹنگ کے لیے، یعنی کہ یہ اب بطور پریسیڈنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ سول معاملات میں بالکل جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کی بغیر اجازت ڈی این اے ٹیسٹ کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ کریمنل معاملات میں بعض جگہ پہ بعض ایسے سیکشنز اور ایسے شکیں ہیں جہاں پہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے بغیر اجازت کے وہ کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سول معاملات میں قطعی طور پہ بغیر اجازت کے اس شخص کے جس شخص کا ڈی این اے کرنا مقصود ہو، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ بالکل جو ہے یہ بنیادی آئین کے تحت جو حقوق ملے ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، نجی زندگی میں مداخلت ہے، اور پرائیویسی آف لائف کی خلاف ورزی ہے۔ یہ رائٹ ٹو لائف جو ہے اس سے منسلکہ حقوق ہے انسان کے، پرائیویٹ زندگی کے، نجی زندگی کے، ان میں مداخلت تصور کیا جائے گا، یہ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو یہ ولدیت یا وراثت کے معاملات کا تعین دستاویزات یا زبانی شہادت کے ذریعے اگر ہو رہا ہو تو پھر ڈی این اے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑی اہم ججمنٹ تھی ڈی این اے کے حوالے سے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رکھی ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ کوئی کویسچن اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے یا کسی دیگر لیگل انفارمیشن کے حوالے سے آپ کا ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر پوچھے گئے سوال کا جواب ضرور دیں۔ شکریہ۔